ایئر مارشل عامر مسعود صاحب، سر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کل دوحہ کے اندر جو امریکن فیسلٹیز تھیں وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں پہلے سے انفارمیشن تھی اور ہم نے وہ فیسلٹیز کو خالی کر لیا ہوا تھا. 14 میزائل آئے جس میں سے 13 کو ہم نے انٹرسیپٹ کر دیا, ایک کو ہم نے ضروری نہیں سمجھا کیونکہ وہ نقصان نہیں پہنچا رہا تھا. اسی طرح ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ ایران والے یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جو ہماری نیوکلیئر فیسلٹیز تھیں ہم نے پہلے سے خالی کر لی تھی کیونکہ وہاں پر ہمیں پہلے سے اطلاع مل گئی تھی. تو کس طرح سے یہ پاسبل ہوتا ہے کہ پہلے سے پتہ بھی ہوتا ہے اور پھر وہاں پہ حملہ بھی ہو جاتا ہے؟ ہمارے ناظرین کو ذرا عام الفاظ میں سمجھائیے گا. دیکھیں جی, یہ دونوں جو آپ نے سینیریوز بتائے ہیں یہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں. جس طرح آپ نے انڈیا پاکستان کی بھی جنگ میں دیکھا ہوگا کہ ایئر سپیس آپ کلوز کر دیتے ہیں, اور یہ چیز ضروری ہوتی ہے. جب ایئر سپیس کلوز کرتے ہیں تو اس کی ایک انڈیکیشن یہ ہوتی ہے کہ کسی قسم کی کوئی نہ کوئی جارحیت جو ہے وہ ہونے والی ہے, کوئی ویپنز کا استعمال ہوگا, اور بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہنڈریڈز آف ایئر لائنرز جو ہیں وہ گزر رہے ہوتے ہیں اس ایئر سپیس سے, تو ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی بہت ضروری ہوتی ہے. تو یہ عمل ایران نے کیا جب انہوں نے میزائل مارنے تھے دوحہ کے خلاف, کیونکہ دوحہ کی ایئر سپیس بہت کلٹرڈ ہے, بہت سیچوریٹڈ ہے, اور بہت ساری ادھر پروازیں آتی ہیں کیونکہ دوحہ کا ایئرپورٹ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا بزی ترین ایئرپورٹس میں سے ہے. اور دوحہ مطلب قطر اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت چھوٹا سا مطلب ملک ہے, آپ کے ایک چھوٹے سے شہر کے برابر ہے. تو وہ اس ایئر سپیس کو کلوز کرنا اور بتانا ضروری تھا, اور میرا خیال میں انسانیت کا بھی تقاضا تھا اور لاز آف وار کے لحاظ سے بھی ضروری تھا کہ آپ بتائیں تاکہ کسی قسم کی کوئی پیسنجرز یا کوئی سویلینز کی موومنٹ نہ ہو جو وہ افیکٹ کر سکے. اور یہ بات ضروری ہے, یہ ہم نے بھی کی جب ایئر سپیس پہ ہم نے ایکشن لینا تھا, اور یہ جنرلی کی جاتی ہے اور کرنی بھی چاہیے. جہاں تک ایران کا تعلق ہے, دیکھیں ایران کی جو پرووکیشن جو ان پرووکڈ اسٹرائکس کی اسرائیل نے, وہ ایک ہمیں یہ ضرور معلوم تھا کہ وہ ہونے والی ہیں, دنیا کو معلوم تھا, آپ کو معلوم تھا, مجھے معلوم تھا, لیکن ٹائمنگز جو تھی اس میں بہت ڈسیپشن اور انسرٹینٹی والا ایلیمنٹ رہا کیونکہ IAEA کا اجلاس ہو رہا تھا, اور ٹرمپ نے بھی کوئی اس طرح کی انڈیکیشن دی تھی کہ بات چیت ہو رہی ہے اینڈ وی ول پروگریس فردر. تو وہ تو بلکہ میں کہوں گا کہ وہ اس وقت انہیں نہیں پتہ تھا کہ یہ چیز ہونے والی ہے. یہ جو انہوں نے نیوکلیئر کی جو فیسلٹیز کو جو خالی کرنا ہوتا ہے, یہ ایک دن یا 2 دن کا کام نہیں ہوتا جس طرح آپ ایئر سپیس کو کلوز کر دیتے ہیں. یہ اس میں انرچڈ یورینیم ہوتی ہے, پائپس ہوتی ہیں, موومنٹ آف سو مینی تھنگز جو کہ آپ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے دیکھیں, سینٹریفیوجز ہوتے ہیں, یہ کور ہوتا ہے نیوکلیئر چیزوں کا. اس کور کو موو کرنے کے لیے انہیں مہینے بلکہ سال لگ جاتے ہیں. تو جس طرح اسرائیل پچھلے 10-15 سال سے پریپیئر کر رہا تھا اس طرح کا اسٹرائک کرنے کا اور ایران کو سبڈیو کرنے کا, اسی طرح ایران بھی اور اس کی لیڈرشپ تیاری کر رہی تھی کہ ہم اپنی جتنی بھی یہ فیسلٹیز ہیں جو کور فیسلٹیز ہیں نیوکلیئر کی, انہیں جتنا ڈیپ لے کر جا سکتے ہیں لے کر جائیں, اور ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں پہ جس طرح نتان اور فورڈو وہ جگہ ہیں جو کہ پتہ تھی اسرائیل کو بھی اور دنیا کو بھی کہ یہاں پہ انرچمنٹ ہو رہی ہے. تو وہ ان جگہوں پہ لے گئے جو کہ شاید کسی کو بھی نہیں پتہ, اور جس طرح ہم بھی چاہیں گے کہ ہماری نیوکلیئر فیسلٹیز بھی اسی طرح سیکیور ہوں, اور وہ ماؤنٹنز کے نیچے ہوتی ہیں, وہ بہت سیکیور ہوتی ہیں, اور ان کو موومنٹ کے لیے کم از کم نہیں تو 1 2 3 4 5 6 سال لگ جاتے ہیں موومنٹ کے لحاظ سے. سو یہ دونوں جو سینیریوز ہیں یہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں, اور ایران کو اس بات کا بالکل خدشہ تھا 15 سال پہلے سے, بلکہ 20 سال پہلے سے پتہ تھا کہ اسرائیل کی اسٹرائک آئے گی, وہ ڈیبلیٹیٹنگ قسم کی اسٹرائک ہوگی, وہ ان کو ڈسٹروائے کرنا چاہیں گے, ختم کرنا چاہیں گے جس طرح انہوں نے عراق کا ختم کیا تھا. اور اس کو سیکیور کرنے کے لیے, اپنے میزائل کو پروگرام کو سیکیور کرنے کے لیے ایران نے بہت تیاری کی ہوئی تھی. وہ تیاری نظر آئی, وہ ریزولو نظر آیا, اور یہ چیز بھی نظر آئی کہ جنگیں جو ہیں وہ صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ ہیومن ریزولو سے اور یونٹی سے اور ایمان اور اتحاد سے جیتی جاتی ہیں. تو یہ دونوں سینیریوز جو آپ نے کہے ہیں, یہ اس میں یہ ڈفرنس ہے جو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے سمجھنا. عامر مسعود صاحب, your quick take on nuclear program of Iran or current situation in Middle East and Iran's position, sir. دیکھیں نیوکلیئر پروگرام جی ایران کا جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ ڈیمیج ضرور ہوا ہے, لیکن جو کور ہے اس کا وہ ابھی تک سیف ہے. اور اگر ایران آج سیز فائر کرتا ہے اور ایک ثالثی والا ایلیمنٹ ہوتا ہے, تو میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ ایران دونوں آبجیکٹیو جو اسرائیل اور امریکہ کے تھے آف رجیم چینج اور نیوکلیئر پروگرام کو نیوٹرلائز کرنا, وہ حاصل نہیں ہو سکے. اور اس کے بعد ایران میں زیادہ ریزولو ہوگا کہ وہ ایک نیوکلیئر پاور بن سکے.
اور اس کی عوام میں بھی زیادہ ریزالو ہوگا کہ اگر ہم نے ابھی تک نیوکلیئر پاور کا مطلب جو ویپن گریڈ یورینیم انرچمنٹ نہیں کی تو ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہی ایک گارنٹی ہے جو ہماری سلامتی کی گارنٹی ہوگی ان فیوچر۔ ٹھیک ہے سر، تو دونوں ہی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہے، امریکہ بھی اور اسرائیل بھی ایران کے حوالے سے، اگر ریجیم چینج کے حوالے سے یا جوہری تنصیبات کے حوالے سے جو بھی اہداف حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ بری طرح سے ناکام ہوئے۔ بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔